اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 278۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے سود چھوڑنے کے لیے تقوی کا مطالبہ کیا ہے۔ تقوی یعنی اللہ کا ایسا خوف جو انسان کو گناہوں سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان سے دنیا میں وہ سب کام کروا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں، جبکہ انسان کو یہ سب کام انتہائی مشکل محسوس ہوتے ہیں۔ تو تقوی کا شعور ایسی ضمانت ہے جس کی وجہ سے اسلام اپنے قوانین نافذ کرتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تقوی یعنی اللہ کا خوف انسان کے ضمیر کا چوکیدار ہے، اور تقوی کی وجہ سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے ڈرتا ہے اور بچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس کے ذمے موجودہ لین دین میں سے سود ہے اسے چھوڑ دیں۔ فرمایا، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض پہ رقم دے رکھی ہے تو اصل رقم تم لے سکتے ہو، لیکن اس پہ اب سود نہیں لوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کا سود پامال کر دیا گیا ہے، اور میں اپنے سود میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سود کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سود کو بھی چھوڑ دو اور اس کے مشابہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں اور سود کے لین دین اور سود کے کاروبار کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، اور اگر سود نہ بھی کھائے گا تو اس کا غبار اسے ضرور پہنچ کے رہے گا۔ آیت نمبر 279 ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سود نہ چھوڑنے والوں کو یہ وعید سنائی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت قبول نہ کی اور سود سے باز نہ آیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کمزور انسان اپنے رب سے جنگ کر سکے جو کہ غالب اور حکمت والا ہے؟ تو سود خوری سے باز نہ آنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی ہے، اور قرآن و حدیث میں کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی، یعنی سود واحد گناہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ اعلان جنگ ہر اس معاشرے کے خلاف ہے جو اپنے اقتصادی نظام کی بنیاد سود پر رکھتا ہے۔ یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ خیر و برکت اور خوشحالی کے خلاف سود کی جنگ ہے۔ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے جو سودی اقتصادیات کو جاری رکھنے پر بضد ہیں، اگرچہ یہ لوگ اعلان کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم مکہ کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ وہ مکہ کے آل مغیرہ سے جنگ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ان آیات کے نزول کے بعد بھی سودی کاروبار سے باز نہیں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ لکھا کہ اگر وہ سود چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو ان کے لیے ان کے اصل اموال ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لیں۔ اس طرح سے کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ سود خوروں سے اور باغیوں سے اور مرتد ہونے والوں سے جہاد کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان آیات کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی سود کا کاروبار کیے ہوئے ہے تو گویا اس طرح ہے کہ وہ جیسے ہتھیار پکڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ گیا۔ پھر فرمایا،
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے۔ اگر تم توبہ کرو یعنی اگر تم سود کو چھوڑ دو اور سود لینے اور دینے سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے، یعنی تم اپنے اصل مال وصول کر سکتے ہو، اور جتنی رقم تم نے قرض دی ہے وہ اتنی رقم تم اپنی واپس لے سکتے ہو۔ پھر فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو وہ سود تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، یعنی جتنی رقم تم نے قرض دی ہے اگر تم اس سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں تمہاری پوری رقم نہ دی جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا، لہٰذا نہ تم ظلم کرو نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سعید بن جبیر نے ولا تظلمون کے بارے میں کہا ہے کہ ان اعمال میں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اصل مال کی واپسی میں قرض خواہ اور قرض دار دونوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما سکیں تاکہ ہماری معیشت سود جیسی لعنت سے پاک ہو سکے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔